بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے قرآن کی پوری سورہ جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسی طرح پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ ہماری ساری کلاسز کا مطلب یہی ہے کہ انسان اللہ سے جڑ جائے اور اپنی زندگی کے اس مقصد کو سمجھ جائے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اور انسان کو بنایا۔ آج پہلا دن ہے، ہر ابتدا میں ہو یا انتہا ہو، اللہ کی دعا، اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کے ساتھ شروع کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی آداب سکھائے۔ تو آئیے، چونکہ یہ قرآن کی کلاسز ہے تو اس کی ابتدا ہم کریں گے تو دعا کے ساتھ کریں گے، اور دعا کے یہ آداب ہوتے ہیں کہ باادب بیٹھیں اور اللہ کا کلام سیکھنے بیٹھے ہیں تو پوری طلب کے ساتھ بیٹھیں، اور دعا کریں گے تو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر دعا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، آئیے ہم ان کو پڑھنے کے ساتھ اللہ کی مدد مانگیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وارزقنی فہما من لدنک رحمہ۔ پہلی دعا میں ہم یہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ ربی یسر، ہمیں آسانی عطا فرما اس راستے میں، ولا تعسر، اس راستے میں مشکل نہ فرما۔ کوئی بھی کام اللہ کی مدد کے بغیر نہ آسان ہو سکتا ہے اور نہ ہم اس کے انجام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس دعا میں اللہ سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اس راستے میں آسانی عطا فرما، مشکل نہ دے۔ اے اللہ ہمارے اس کام کو اپنے تکمیل تک پہنچانے میں ہماری مدد فرما۔ دوسری دعا میں ہم کہہ رہے ہیں، ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما، کیونکہ علم اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہی ملتا ہے۔ صرف علم آ جانا کامیابی نہیں ہے، اس کی سمجھ بھی ہمیں ملنی ضروری ہے۔ سمجھ کا مطلب ہے دوستوں کہ اس علم کو کہاں ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور اس کو صحیح انداز میں ہم سمجھ سکیں، کیونکہ علم ایسی چیز ہے جس سے ہم اپنے آپ کو نفع بھی پہنچا سکتے ہیں، اور اگر فہم اور سمجھ نہ ہو تو اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور دوسرے کو بھی۔ اس دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ربی زدنی علما من لدنک رحمہ، اور علم آیا اور اللہ کے قریب بھی ہم نہ ہو سکے تو کیا فائدہ۔ اس دعا کے اندر ایک کامل بات ہے، اے اللہ علم عطا فرما اور اس کا فہم بھی عطا فرما، من لدنک رحمہ، تیرے رحمت میں رہنے والے بندوں میں سے جو ہیں ان میں ہمیں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس راستے میں قبول فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا کر بھیجا۔ قرآن کہتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ وہ میری عبادت کرے، اور عبادت کیسا ہو، اللہ تعالیٰ کا تعارف کیسا ہو، اللہ تعالیٰ کس قسم کی عبادتیں ہمیں کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ یہ چیزیں کہاں ملیں گی ہمیں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن میں ملیں گی۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابٌ فِيهِ، ترجمہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یقیناً تمہاری طرف ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے آپ پر قرآن نازل کی، ایسی کتاب نازل کی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس میں ساری چیزوں کی ڈیٹیل ہے۔ اور کیا ہے اس میں؟ ہدایت ہے، رحمت ہے، بشارت ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ للمسلمین، جو اپنے آپ کو جھکا دینا چاہے۔ لفظ مسلمین کے معنی یہ تفرقہ والی بات نہیں ہے، جو پورے کائنات کے خالق، کائنات کے کریٹر کے سامنے جھکا دے، اپنے آپ کو اس کی اطاعت میں ڈال دے، اسے مسلم کہتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، مجھے اور آپ کو قرآن بلا رہا ہے، مجھے اور آپ کو قرآن اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذرا سوچئے تو صحیح میرے دوستوں، کتنی کتابیں ہم نے پڑھ لی، لیکن وہ کتاب جس کو خالق اکبر نے نازل کیا اس کو نہیں سمجھا۔ میری مائیں، میری بہنوں، آپ کو ضرورت ہے، ہم کو ضرورت ہے یہ سب سیکھنے کی، اللہ کے کلام کو سیکھنے کی، کیونکہ قرآن آپ کے گھر تک پہنچ گیا، اور اللہ کا کلام سننے کے لیے آپ کو کوئی محنت کی ضرورت نہیں، بس ایک تڑپ کی ضرورت ہے۔ اب اللہ آپ کا رسپانس دیکھے گا کہ قرآن آپ تک آ جانے کے بعد آپ کا شوق کتنا ہے، آپ کو اس کو سمجھنے کا شوق کتنا ہے۔ قرآن مجھے اور آپ کو رحمت کے سائے میں لے جانے کے لیے آیا ہے، کامیابی دینے کے لیے آیا ہے۔ قرآن آپ کو دنیا کے اندر مشکلات، ڈپریشن، یہ سب سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں دنیا میں ہدایت ہوں اور آخرت میں بشارت ہوں۔ اس کے باوجود ہم منہ پھیر لیں گے تو اللہ دوسری قوموں کو لے کر آئے گا، اور اگر ہم عبادت نہ کریں تو اللہ کو ہم عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں تو اللہ دوسری قوموں کو لے کر آئے گا، اور دوسری قومیں کیا ہوں گی؟ وہ ہم سے زیادہ اچھی ہوں گی، ہم سے زیادہ اللہ کی عبادت گزار ہوں گی۔
تو جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں چاہیں گے چینج کرنا تو ہم چینج نہیں ہو سکتے۔ بہت تاریکیوں میں ہم نے اپنی زندگی کو گزار لیا، تو آئیے اب ہم ان تاریکیوں سے نکلیں، اپنے آپ کو جو اللہ نے حکم دیا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو آئیے عزیز دوستو، اس قرآن سے ہم نے بہت ناانصافی کر لی، اب ہم کو ضرورت ہے کہ ہم قرآن کا اصل حق ادا کریں، اصل حق ادا کرنے والے بنیں میرے دوستو، قرآن سے وابستہ ہونے والے بنیں۔ تو انشاءاللہ آج سے اب ہفتے میں 2 دن یا 1 دن قرآن کی جیسے جیسے قرآن کی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں اس طریقے سے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو اس راستے میں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔